تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لانگ مارچ نے 11 جماعتوں کی حکومت کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ابھی اپنا شوق پورا کر لیا۔ لانگ مارچ کے دوران حکومت کی طرف سے کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ کیا فوجی امروں کی یاد تازہ نہیں کر دی؟ بلکہ یہاں تک کہ کہنا حق مجانب ہے کہ آخری ڈکٹیٹر پرویز مشرف سے بڑھ کر رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ آنسو گیس کے شیل 24 گھنٹوں سے زائد برسائے جاتے رہے، ربڑ کی گولیاں فائر کی جا رہی تھی، پورا ملک مفلوج کر دیا گیا، ہر طرف کنٹینرز نظر اور ساتھ آنسو گیس کے شیلوں سے اٹھتا دھواں پورے ملک میں خوف و خراش کی فضا پیدا کرتا رہا۔ لیکن قوم اٹھ کھڑی ہوئی، حکومت کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں فوج طلب کرنی پڑی۔ بالآخر اسلام آباد میں عوام کا جم غفیر عمران خان کی تقریر سن کر واپس ہی اپنے گھروں کو ہوا۔ قوم بیدار ہو جائے تو کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ قوم اپنی تقدیر اور مستقبل کے فیصلے خود کروانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر تحریک انصاف بھی دہاڑی پر لوگوں کو جمع کر کے کرائے کی ویگنوں، بسوں اور لانگ مارچ کر رہی ہوتی تو حکومتی ارادوں کے عین مطابق اس نے ناکام ہو جانا تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ یقیناً یہ تحریک انصاف اور عمران خان کی بات نہیں، اندازہ اس طرز عوام سے لگا لیں کہ عمران خان نے فی الوقت دھرنا نہ دینے کا جیسے ہی اعلان کیا، عوامی مجمع اسے ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر جیسے ہی انہیں بتایا گیا کہ 6 روز کا وقت دیا جا رہا ہے ورنہ دوبارہ پھر پورا اور مزید عوامی طاقت سے شہر اقتدار کا رخ کیا جائے گا، کچھ بات بن پائی۔ بدھ کی صبح سے ہی شروع ہونے والا ریاستی جبر جمعرات کی صبح 9 بجے کے بعد اپنا اہتمام کو پہنچا، لیکن حکومتی اتحاد میں سے جس نے لانگ مارچ کو روکنے کی ایسی غیر جمہوری تیاری کروائی، اس نے کم سے کم پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ووٹر کو ضرور متاثر کیا، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے ووٹر کو بھی متاثر کیا۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کے باہر احتجاجی دھرنے سے حکومت کی ساکھ کو مزید متاثر کیا۔ وقت سب ثابت کرے گا، البتہ مرزا یار کی طرح 11 جماعتوں کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین، نیب قوانین میں ترمیم، اوورسیز پاکستان سے آئینی ووٹنگ کا حق چھیننا وغیرہ وغیرہ ایسے اقدامات ہیں جس سے کسی بھی جمہوریت کو مضبوط نہیں کرتی۔ ہمارے ملک کی ساری سیاسی کہانی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ سیاستدانوں نے خود اور بار بار جمہوریت کو کمزور، جس کے اثرات عام آدمی بکت کر اس حد تک بیزار ہو چکا ہے کہ سارا دن ریاستی ظلم و ستم کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا۔ حکومتی تمام تر حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اس لانگ مارچ سے کیا حاصل کر پائے اور آئندہ عام انتخابات کے لیے گارنٹی چاہتی تھی جو اسے نہ ملی۔ پھر پورا ملک جام کر دیا گیا، جبکہ باخبر حلقوں کے مطابق جب عمران خان نے 6 یوم کا الٹیمیٹم دیا تو اس روز اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے الیکشن کے معاملے پر مذاکرات کیے، کمیٹی قائم کرنے کی دعوت دی، لیکن الیکشن کے لیے فیصلے ایوان کے اندر کرانے کے اعلانات وغیرہ سے ثابت ہوتا ہے آئندہ چند روز اگلے انتخابات کے حوالے سے راہ ہموار کی جائے گی۔ عمران خان کو اس جانب سے گارنٹی دی گئی، اب دیکھتے ہیں آئندہ کیا ہوتا۔ اب انہی کے ساتھ بیک ڈور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی تھامنے کا نام نہیں لے رہی۔ IMF نے بھی پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے بغیر قسط جاری کرنے سے انکار کیا۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول 30 روپے مہنگا کر دیا۔ ان حالات میں 11 جماعتوں، حکومتی اتحاد خواہش اور مرزا یار کی طرح سانجیاں گلیاں وچ پھرے اور اپوزیشن لیڈر بھی راجہ ریاض جیسا تحریک انصاف کا منحرف رکن ہے، حکومت کے خلاف کوئی بات سیاسی جماعت نہ کرے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے اعصاب شکن سیاسی کردار حکومت کو حد سے زیادہ خائف کیے ہوئے ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے اعصاب شکن سیاسی کردار حکومت کو حد سے زیادہ خائف کیے ہوئے ہے۔ حالانکہ ایسی اطلاعات بھی موجود ہیں کہ سجی دکھا کر کھبی ماری جا رہی ہے۔ نواز شریف، جن کے بارے میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی رائے ہے کہ انتخابات کرائے جائیں، وہ اصل میں چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ کروائے جائیں تاکہ تحریک انصاف اس وقت اپنی عوامی مقبولیت کے جس عروج پر ہے وہ انتخابات میں وسطی پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کے لیے بڑے ڈنڈ کا باعث بن پائے۔
اس کے علاوہ نومبر میں ہونے والی ایک تعیناتی بھی ہے مسلم لیگ نون کرنا چاہتی ہے، مگر آئندہ بجٹ کے لیے کیے گئے سخت فیصلوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اس صورت میں حکومتی ساکھ عوامی حلقوں میں مزید مجروح ہوگی۔ حکومت نے لانگ مارچ کے فوری بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین وغیرہ کے خاتمے کی صورت واضح کی اور کسی بھی حال میں انتخابات کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کا بیانیہ مقبولیت اور حکومتی بخلاہٹ کو بڑھا چکا ہے۔ نواز شریف کی واپسی سمیت ان کے کئی ٹارگٹ پورے نہیں ہو پا رہے۔ آئندہ انتخابات میں زرداری ہر حال میں حکومتی ایوانوں اور بنچوں میں چمٹنا رہنا چاہتا ہے۔ انہیں کوئی اپوزیشن بھی برداشت نہیں، جس کا ثبوت پورے ملک کو مفروض کر دیا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔